بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی خمس کے حوالے سے کہ اس زمانے میں ائمہ علیہم الصلاۃ نے اپنے شیعہ کے لیے حلال کیے ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے دو پروگرام ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ پہلے پروگرام میں وہ روایات ذکر کی تھیں کہ جن کے ذریعے سے بعض لوگ استفادہ کرتے ہیں کہ یہ روایات دلالت کر رہی ہیں کہ خمس جو ہے اس کو حلال کر دیا گیا ہے شیعہ کے لیے۔ دوسرے پروگرام میں ہم نے ان ادلہ کو ذکر کیا کہ جو خمس کے وجوب پہ دلالت کرتی ہیں۔ اس میں ہم نے روایات بھی ذکر کی، قرآن مجید کی آیات بھی ذکر کی، اس کے بعد علماء کا یعنی اجماع شبہ اجماع ہے اس پر وہ ذکر کیا، اور ذکر کیا تھا کہ عقل بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ خمس واجب رہنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان روایات کو جمع کیسے کیا جائے، وہ روایات جو خمس کو حلال قرار دے رہی ہیں ان کا کیا علاج ہے، کس طرح جمع کیا جائے۔ تو دیکھیں جب بھی دو طرف پر روایات ہوں، مثلا کچھ روایت مطلب کو ثابت کر رہی ہوں اور کچھ نفی کر رہی ہوں، تو ان کو جمع کرنے کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ان کے مطابق ان کے درمیان جمع کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سائیڈ والی جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں سند کے حوالے سے، اور کثرت ہے ان کی عدد کے حوالے سے، اور واضح ہوں دلالت کے حوالے سے، اور کس طرح والی روایات جو ہے وہ زیادہ تر ضعیف و سند ہیں اور دلالت میں بھی وہ کمزور ہیں۔ تو جو روایات زیادہ ہیں عدد میں اور صحیح ہیں سند میں اور مطلب میں بھی واضح ہیں، وہ روایات مقدم کی جاتی ہیں ان دوسری روایات پر کہ جو سند کے حوالے سے بھی کمزور ہوں اور دلالت کے حوالے سے بھی جو ہے ان میں سکم پایا جاتا ہو۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو وجوب پر دلالت کرنے والی روایات ہیں وہ عدد میں زیادہ ہیں، تقریباً 20 کے قریب روایات ہیں، اور سند کے حوالے سے ان میں سے بہت ساری صحیح ہیں، اور دلالت کے حوالے سے بھی بالکل واضح ہیں جن میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے، چونکہ وہ خمس کو واضح طور پر واجب قرار دے رہی ہیں اس دور میں بھی۔ جبکہ اس کے مقابل جو وجوب کی حلیت ثابت کر رہی ہیں وہ عدد میں بھی ان سے کم ہیں، سند کے حوالے سے بہت ساری بلکہ اکثر جو ہے وہ ضعیف ہیں، اور جو دلالت ہے ان کی ان میں بھی کئی جہات سے سکم پایا جاتا ہے، کئی جہات سے ان میں دوسرے احتمالات پائے جاتے ہیں، تو جس وجہ سے وہ دلالت میں بھی کمزور ہے۔ تو اس قاعدے کے مطابق پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو وجوب پر دلالت کرنے والی روایات ہیں انہی کو لیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم تاکہ یہ مطلب واضح ہو جائے، البتہ ہم اس مطلب کو واضح کرنے سے پہلے ایک نقطہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم الصلاۃ نے شیعہ حضرات کے لیے خمس نہ دینے کے باوجود بھی ان کی اولاد کو حلال قرار دیا ہے۔ یعنی کئی ایک روایات اس میں صراحت سے آئی ہیں، اور فقہاء نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر مثلا کنیزیں تقسیم ہوئی ہیں اور ان میں خمس نہیں نکالا گیا ہے تو جو شیعہ کے پاس آئے گی اولاد حلال ہوگی، جو شیعہ کے علاوہ کسی کے پاس جائے گی تو وہ حرام ہوگی۔ اسی طرح مثلا انفال اور فے کے ساتھ جو زمینیں آئی ہیں، مثلا مفتوح انواتن جنہیں کہا جاتا ہے، بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، تو شیعہ کے لیے ائمہ علیہ السلام نے ان زمینوں کو مباح قرار دیا ہے، وہ کاشت کر سکتے ہیں، وہ مال حلال ہے، ان سے جو یعنی ان کو فصل آئے گی وہ حلال ہوگی، اس معنی میں کہ اولاد جو ہے وہ ان کی طیب اولاد ہوگی۔ تو لہٰذا اگر شیعہ خمس نہیں نکالتا تو تب بھی ان کی اولاد جو ہے حرام زادی نہیں ہوگی۔ شیعہ کے علاوہ جو ہے اگر کوئی خمس کا مال نہیں دیتا ہے تو ان کی اولاد خبیث اولاد ہوگی۔ تو یہ ایک مطلب ثابت ہے اور فقہاء بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح سے حلال ثابت کرنے والی روایات جو ہے ان میں کس جہات سے کمزوری ہے، اور وجوب کو ثابت کرنے والی جو ہے وہ کس طرح سے مضبوط روایات ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں مثلا پہلی روایت جو کہ مسمع جس کا راوی ہے، اس روایت میں جو لفظ وارد ہوا ہے وہ خمس نہیں ہے، لفظ خمس وارد نہیں ہوا۔ میں نص عبارت پڑھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے مطلب۔ مسمع کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا ابا سیار الارض کلھا لنا، ہم پوری کی پوری زمین ہمارے لیے ہے، فما اخرج اللہ منہا من شیء فہو لنا، اس سے جو کچھ نکلے وہ بھی ہمارا ہے۔ قال قلت له انا احمل الیک المال کلہ، سارے کا سارا مال آپ کی طرف لے آؤں؟ تو مجھے امام نے فرمایا نہیں، قد طیبناہ لک وحللناک منہ،
ہم نے تیرے لیے طیب بنایا ہے اور اس کو حلال قرار دی ہے تیرے لیے، فضم الیک مالک پس اپنی طرف اس مال کو جو ہے اپنے پاس رکھو، وَكُلْ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ، پس ہمارے شیعہ کے پاس جو بھی زمین ہے وہ ان کے لیے حلال ہے، وَمُحَلَّلَ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَىٰ أَن يَقُومَ قَائِمُنَا، امام علیہ السلام کے ظہور تک ان کے لیے حلال ہے، فَيَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا صَغَرًا، تو امام جب آئیں گے تو وہ زمین لیں گے۔ اب یہاں بات جو ہے وہ زمین کی ہو رہی ہے، اس سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ پہلی حدیث جو ذکر کی جاتی ہے کہ خمس کو حلال، امام خمس کو حلال قرار دے رہے ہیں، کہاں اس میں ذکر ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ خمس کو حلال کیا ہے؟ البتہ صرف مسمع جو ہے اس کے لیے امام علیہ السلام نے وہ جو خمس کا پیسہ لے کر کے آیا تھا اس کو جو ہے واپس کر دیا اور کہا کہ تیرے لیے حلال ہے۔ تو کسی ایک بندے کو امام جو ہے کہہ دے کہ یہ خمس میں تجھے واپس کرتا ہوں، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ تمام شیعہ کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے حلال ہے۔ دوسری بات اس روایت میں یہ ہے کہ یہ حلیت جو تھی امام علیہ السلام نے مثلا چھٹے امام نے کی ہے، یہ امام کے زمانے تک ہے، ہر امام اپنے دور میں ولایت استعمال کرتا ہے، تو اگر فرض بھی کر لیں ہم کہ امام نے حلال کیا ہے تو یہ صرف امام صادق علیہ السلام کے دور تک ہے، ہر امام اپنے دور میں اختیار رکھتا ہے، اس کو کیسے کہا جائے کہ قیامت تک کے لیے حلال ہو گیا ہے؟ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ نہیں، اصلاً ایک اور احتمال ہے اس روایت میں، چونکہ مسمع جو ہے وہ گورنر تھا، شروع میں روایت بتاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے والی بنایا گیا غوث پر، یعنی سمندر وغیرہ سے جو غوطہ خوری کے لیے ذریعے جو جواہر نکالے جاتے ہیں، تو یہ حکومت میں کام کرتا تھا، تو یہاں قوی احتمال پایا جاتا ہے کہ اصلاً امام علیہ السلام نے تقیہ کیا ہو، اس کی وجہ سے اس سے خمس نہیں لیا ہے۔ تو جس روایت میں تقیہ کا احتمال ہو اس کو تقیہ پہ حمل کریں گے، چونکہ ادھر سے مقابل میں واضح دلالت کرنے والی روایت موجود ہے کہ خمس واجب ہے، تو لہٰذا اس میں تقیہ کا احتمال پایا جاتا ہے، جس وجہ سے اس روایت کو نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی روایت۔ دوسری روایت جو ذکر کی جاتی ہے اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کہ خمس جو ہے وہ حلال ہے، وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے زرارہ راوی ہے۔ اس کے لفظ کیا ہے؟ ان امیر المؤمنین علیہ السلام حل لہم من الخمس یعنی اشیاء، امام علیہ السلام نے یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام نے خمس حلال کیا ان کے لیے، یعنی شیعہ کے لیے، لیطیب مولدہم، تاکہ ان کی اولاد طیب ہو، خبیث نہ ہو۔ تو اس روایت میں پہلی بات کیا ہے کہ اس کا خمس کے واجب ہونے یا واجب نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے، خمس اس حد تک امام نے حلال کیا ہے کہ اولاد طیب ہو، اولاد خبیث نہ ہو۔ اس سے کیسے ثابت ہو جائے کہ خمس کا ادا کرنا بھی واجب نہیں ہے؟ صراحت ہے روایت میں کہ اولاد کو حلال کرنے کے لیے، یعنی اس جہت سے، تو احتمال ہے کہ صرف اس جہت سے حلال ہو کہ کوئی اپنے واجب کو ترک کرتا ہے تو بھی اس کی اولاد جو ہے وہ خبیث نہیں ہوگی۔ یہ پہلی بات ہے اس میں۔ دوسری بات کہ ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں بھی خمس نہیں ہے، اگر یہ مان لیں تو اس کا مطلب ہے پھر نہ غنیمت میں ہے، پھر نہ خزانے میں ہے، پھر نہ کان میں ہے جو کان نکلتی ہے، چونکہ حل لہم من الخمس، اور کوئی بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خمس جتنی چیزوں میں واجب ہے ان سب میں شیعہ کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ کسی کی کان نکلتی ہے تو بھی حلال ہے، غنیمت کا مال ملتا ہے تو بھی خمس حلال ہے، اور کوئی خزانہ مثلا کسی کا نکلتا ہے تو بھی حلال ہے، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ یہ کون اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کہ ایک امام اگر حلال کر بھی دے اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے تو قطعاً اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ کا حق تلف ہو چکا ہے، دوسرے کسی امام کو حق نہیں ہے کہ خمس کو جو ہے وصول کرے۔ تو امیر المومنین کے دور میں فرض کیا کہ حالات کی وجہ سے انہوں نے حلال کیا، تو پھر کیا غیبت کے دور تک بھی وہ حلال ہو گیا؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ ہے دوسری روایت کا حال۔ جہاں تک تیسری روایت ہے
کہ جو اس بات کو ثابت کر رہی ہے، یعنی پیش کی جاتی ہے کہ خمس کو حلال ثابت کر رہی ہے، وہ اس باب کی حدیث نمبر 1 ہے۔ اس کے لفظ کیا ہے؟ وہ بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے روایت کہ ہلک الناس فی بطونہم و فروجہم، لوگ ہلاک ہو گئے اپنے پیٹوں اور اپنے فروج شرمگاہوں کی وجہ سے، لأنہم لم یؤدوا الینا حقنا، چونکہ انہوں نے ہماری طرف ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ الا وان شیعتنا من ذلک وآباؤہم فی حل وآباؤہم فی حل، ہمارے شیعہ اور ان کے آباء اس جہت سے حلیت میں ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اس میں پہلی بات کیا آتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کہا ہے اس میں کہ خمس مباح ہے؟ کوئی لفظ نہیں ہے اس میں ذکر یہ چیز کہ خمس کو مباح کیا امام نے۔ ظاہر روایت تو یہ ہے کہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام کا حق لوگوں نے چھینا ہوا ہے، نہیں دے رہے، اس میں جو ہے کسی اور کے لیے، غیر شیعہ کے لیے اس کا استعمال حلال نہیں ہے، لیکن جو شیعہ ہیں ان کے لیے اس کو حلال کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے تو شیعہ کے لیے جائز ہے اس سے استفادہ کرے۔ تو کہا جا سکتا ہے اس کا خمس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات اس میں کیا ہے کہ اگر ہم مطلق مان بھی لیں اس کو کہ یہ خمس کو بھی شامل ہے، تو پھر مطلق ہے، خمس ہو یا خمس کے علاوہ دوسرا حق، جبکہ ہمارے پاس ادھر سے صحیح و سند روایات ہیں کہ جو خمس کو واجب قرار دے رہی ہیں، تو یہ مطلق ہو جائے گی اور وہ مقید ہو جائیں گی، اس کو قید لگا دیں گی کہ یہ خمس کے علاوہ والے حق کی بات ہو رہی ہے۔ عام قاعدہ ہے، ایک جانب سے مطلق روایت ہو، ایک جانب سے مقید ہو، تو مقید جو ہے وہ مطلق کو قید لگاتی ہے۔ تو حدیث کا معنی ہو جائے گا کہ خمس کے علاوہ جو ہمارا حق ہے وہ شیعہ کے لیے جو ہے حلال ہے۔ یہ دوسری بات اس میں آئے گی۔ تیسری بات یہ آئے گی کہ اصلا یہ مراد ہی نہ ہو امام کی کہ خمس دینا واجب نہیں ہے، بلکہ امام کی مراد یہ ہے کہ اگر شیعہ خمس نہ دے تو ان کی اولاد یعنی خبیث نہیں ہوگی، طیب ہوگی۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے صرف شیعہ کے لیے حلال نہیں کیا، ان شیعتنا و آباءہم، شیعہ بھی اور ان کے آباء بھی، اور آباء مطلق ہے، ہو سکتا ہے شیعہ ہو سکتا ہے غیر شیعہ ہو، چونکہ کئی ایک غیر شیعہ کی اولادیں آگے شیعہ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی حلال کرنا یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ تاکہ ان کی چونکہ اولاد شیعہ ہونی ہے تو وہ خبیث نہ ہو۔ تو کئی ایک احتمال ہے اس روایت میں بھی، کیسے اس سے یقین سے کہا جائے کہ یہ روایت خاص طور پر جو ہے وہ خمس کو حلال قرار دے رہی ہے کہ خمس کا ادا کرنا واجب، کہ خمس کو ادا کرنا جو ہے واجب نہیں ہے شیعہ کے لیے قیامت تک۔ بہت بڑا دعویٰ ہے اگر کوئی ایسی روایت سے یہ چیز ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے تیسری روایت کا حال۔ چوتھی روایت جو اس باب کی 7 نمبر حدیث ہے، اس میں کیا ہے؟ داؤد بن کثیر رکی سے روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال سمعتہ یقول الناس کلہم یعیشون فی فضل مظلمتنا، لوگ سب کے سب ہمارے ظلم سے چھینی ہوئی جائیدادوں میں رہ رہے ہیں، الا ان احللنا شیعتنا من ذلک، شیعہ کے لیے ہم نے اس کو حلال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس روایت میں یہ ہے کہ اس میں داؤد بن رکی کثیر رکی جیسا راوی ہے جس کو علماء رجال نے کذاب اور غالی کہا ہے، تو اس حوالے سے یہ اس قابل نہیں ہے کہ دلیل بنایا جائے۔ دوسرا، اس کے متن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یعنی مضمون سے کہ امام علیہ السلام کی مراد وہ املاک ہیں جو ائمہ سے چھینی گئی ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، ان میں امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ کے لیے ان سے استفادہ کرنا جائز ہے۔ اس میں کہاں ہے کہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیعہ پر کسی چیز میں جو ہے خمس واجب نہیں ہے۔ تیسرا، اس حدیث میں یہ احتمال بھی ہے کہ اصلا انفال مراد ہوں، کہ جو زمینیں وغیرہ انواتاً مفتوح ہوئی ہیں، مثلا انفال ہے بغیر جنگ کیے غیر مسلموں سے لی گئی ہیں،
ان میں شیعہ کے لیے استفادہ کرنا جائز ہے، تو اس میں کہیں خمس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات کہ ایسی روایت سے جس میں اتنے احتمالات ہوں، یہ استفادہ کرنا کہ امام علیہ السلام ہر چیز میں یا ہر بچت میں خمس کو حلال قرار دے رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے، جبکہ ادھر سے آیت صریح ہے ہمارے پاس اور کتنی صحیح و سند صریح روایات ہیں کہ خمس جو ہے ہر بچت میں واجب ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا حال۔ اس کے بعد مثلا 5ویں حدیث ہمارے پاس ہے، جو اس باب کی 5ویں حدیث ہے کہ محمد بن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں، قال ان اشہد ما فیہ الناس یوم القیامہ ان یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، کہ صاحب خمس جو ہے جس کا خمس حق تھا وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے میرا رب میرا خمس، قد طیبنا ذالک لشیعتنا لتطیب ولادتہم ولتزکو اولادہم، اور ہم نے طیب کیا ہے اس کو اپنے شیعہ کے لیے تاکہ ان کی اولادیں جو ہے وہ حرام نہ ہوں، یعنی خبیث نہ ہوں، تاکہ ان کی اولادیں طیب ہوں اور ان کا تزکیہ ہو یعنی خبیث نہ ہو۔ اس حدیث میں پہلی بات اس میں یہ آئے گی، پہلا احتمال کہ اشارہ موجود ہے بلکہ صراحت موجود ہے تاکہ اولاد حرام نہ ہو، تو کوئی ملازمہ نہیں ہے اس بات میں کہ حلال کیا ہو اس جہت سے کہ اولاد طیب و حرام زادی نہ ہو، اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ خمس کو حلال قرار دے رہے ہیں کہ واجب نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کہ واجب ہو ادا کرنا لیکن کوئی ادا نہیں کرتا، اگر وہ شیعہ ہے تو اس کی اولاد خبیث نہیں ہوگی، چونکہ ادھر سے صریح روایات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ خمس ادا کرنا واجب ہے۔ دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ خمس کو حلال قرار دے رہی ہے یہ روایت، تو پھر یہ تو مطلقاً خمس ہے، کیونکہ خمس کا ذکر ہے۔ پھر وہی بات آئے گی کہ کیا امام علیہ السلام معادن میں بھی خمس کو حلال قرار دے رہے ہیں، یعنی کان میں، خزانے میں، غنیمت میں، سب چیزوں میں، غوث میں، سب میں حلال قرار دے رہے ہیں، تو خمس کو واجب کیوں کیا گیا؟ پھر اس کا مطلب ہے ان پر واجب ہے جو نہیں دیتے، جو دیتے تھے ان کے لیے خمس مطلقاً حلال ہے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر کس لیے آیا، پھر روایات کس لیے ہیں، پھر اصلاً خمس کو واجب قرار دینا گویا ایک لغو سا کام بنتا ہے۔ اور کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ خمس جو ہے ہر چیز میں، ان تمام اشیاء میں جو ہے شیعہ کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا دوسرا جواب۔ تیسرا جواب وہی آئے گا کہ جو ہے وہ امام علیہ السلام چھٹے امام اگر حلال قرار دے بھی رہے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی ائمہ پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کو حلال قرار دیں۔ ہر امام اپنے دور میں حالات دیکھ کر جو ہے اپنی ولایت استعمال کر سکتا ہے۔ اور اہم ترین اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس میں ایسا راوی موجود ہے جس کی توثیق نہیں ہے، اور وہ ہے علی بن احمد بن عبداللہ، اس کی توثیق ثابت نہیں ہے، تو سند کے حوالے سے بھی یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ تو یہ چند ایک ہم نے روایات ذکر کی ہیں اور ان کا جو حال اور حشر ہے، انشاءاللہ اس اگلے پروگرام میں مزید جو ایک دو روایت ہم نے ذکر کی تھی حلیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا حال بیان کریں گے، اور اس کے مقابل جو واجب قرار دے رہی ہیں روایات، ان کا لفظ کیا ہے، ان کی سند کیسی ہے، اور اگر فرض کیا کہ تعارض بھی کہیں ہم کہ ان میں تعارض اور ٹکراؤ ہے تو پھر کس کو مقدم کرنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ذکر کریں گے اور خلاصہ اور نتیجہ اس بحث کا ذکر کریں گے۔